حکومت تو کسی قابل نہیں ہے، وہ اپنا بوجھ اٹھا لیں، اپنے خرچے، اپنے للے تلے، ان کے تو دورے نہیں ختم ہوتے. آپ کو بھی کوئی دورہ پڑے آپ کو سمجھ آئے گا. یہ سوال تو اٹھتا ہے، اس پر میں بھی اپنا قلم اٹھاؤں گی. 2-3 دفعہ ٹھا 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 کرتے بس. سنا تو صحیح، روٹی بنائی ہوتی تو تمہارے 4 شوہر مرے ہوتے. مجھے تو بس روٹی اچھا کھانا اتنی بات نہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام صوفی ٹاک شو میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ثانیہ بخاری. تو جی میں دیر نہیں کرتی، اپنے مہمانوں سے آپ کا انٹروڈکشن کرواتی ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک دانشور اور انہی کے ساتھ ساتھ ایک شاعرہ نسرین ٹھاکر. اور نسرین ہے یا نہ یہ ٹھاکر ہے، یہ کچھ اور ہی ہے. نسرین میرا نام ہے اور ٹھاکر میرے آخری شوہر تھے. اب تو میرا سر نیم بھی بدلنے والا ہے. سر نیم نہ بدلو، اپنا سر بدلو، اپنا منہ بدلو، بلکہ اپنا شہر بدلو. کہیں نکل جاؤ دور دراز کہیں، پتا کہ ہماری جان چھوٹی. پھر بلا لیا آپ نے اس کو. اب کوئی سنجیدہ بات کیسے ہو سکتی؟ سنجیدہ شعر سنیے. عشق بازار میں چلتے نہیں درہم و دینار، دل و جان و جگر ذرے ضمانت کرتے. اور ایک شعر آپ کے لیے بھی، رکھ لیتے میرا دل ہی اپنے پاس امانت، جتنی جی کھول کے اس میں خیانت کرتے. کنے کنے جانا بلو دے گھر، کنے کنے جانا بلو دے گھر. اچھا والا شعر چل رہا تھا، آپ نے اندر گانا چلا دیا. میں تو سمجھتا ہوں گانا زیادہ اچھا ہے. اصل میں ان کا مسئلہ یہ ہے، یہ ہیں سنگر بھی نہیں. وہ سنگر کے پیچھے نہیں ہوتے جو تالیاں مار رہے ہوتے ہیں یا وہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہے یہ. اور شعر سارے چوری کے سناتی ہے. نسرین نے کبھی چوری نہیں کی، ٹھا کر کے مانگ بھی لیتی ہے. صرف چوری پہ نہیں گزارا اس کا، مانگ بھی لیتی ہے. ویسے تو میں ڈاکٹر صوفی سے اصلاح لیتی ہوں شاعری میں. خیر ڈاکٹر صوفی تو نثری نظمیں لکھتے ہیں. اور ڈاکٹر صوفی کا آپ کچھ بتا رہی تھیں کہ نثری نظمیں لکھتے ہیں. جی جی ڈاکٹر صوفی تو خیر نثری نظمیں لکھتے ہیں. یہ بھی نثری نظم ہی ہے، 2 in 1 جو ہوتا ہے نا. اسی لیے تو میرے آئیڈیل ہیں، میرے پسندیدہ ہیں. آپ نے دیکھیں کسی اہم انٹرنیشنل یا نیشنل لیول کی کوئی بات کرنی ہے تو میرے ساتھ کریں، ورنہ میں پھر چلتا ہوں، میرا کوئی فائدہ نہیں ہے. جی بالکل، ہم آپ کو اسی وجہ سے آپ کو آج بلایا ہے کہ آج کل سب سے بڑا مسئلہ تو کسانوں کا ہے. پہلے مکئی کے کاشتکار پریشان تھے اور اب گندم کے کاشتکار پریشان نظر آ رہے ہیں. ہاں یہ بات تو ہے. آدم اور گندم اور آدم، خیر میں اور درمیان میں ابلیس. میں آپ کی بات سمجھ نہیں رہی، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ایک دفعہ دوبارہ میں کہتا ہوں، گندم اور آدم اور گندم، درمیان میں ابلیس. آئی سمجھ؟ نہیں، مجھے ابھی بھی نہیں سمجھ سکی. اوہو دیکھیں، پہلے مکئی کی بات میں سناتا ہوں. مکئی کا جو ہوتا ہے نا، جس کا پاپ کارن بنتا ہے، پاپ کارن کھایا کبھی؟ اور اگر وہ روٹی بنا سکتے ہیں اس کی، مکئی ساتھ ہو، سرسوں کا ساگ ہو، نہیں تو اس کا سڑا ہوا سٹا بنتا ہے، جیسے یہ ہے. تو آپ کیوں سڑا ہوا سٹا کھاتے ہیں محترم؟ گرم گرم ریت میں نرم نرم سٹا کھایا کریں نا، آپ کی طبیعت میں بھی نرمی آ جائے گی. اچھا یہ مکئی کا قصہ کیا ہے؟ مکئی کا قصہ یہ ہے کہ جی ایم او سویا بین، جی ایم ہوتی ہے جینیٹیکلی موڈیفائڈ، وہ کوئی لے نہیں رہا تھا، ریجیکٹ ہو گئی بہت ساری جگہوں پہ. اس کے بعد یہاں کچھ ایسے عقل مند لوگ تھے، انہوں نے ادھر منگوا لی، ریجیکٹڈ ٹائپ. یہ سنا ہے میں. اچھا اس سے تو مکئی کی قیمت 1/3 رہ گئی ہے، اب کون خریدے گا؟ اور ویسا ہوتا ہے کہ وہی مکئی یوز ہوتی ہے جہاں انڈسٹری میں، وہاں سویا بین بھی یوز ہوتا ہے. جب سویا بین آ گیا اتنا زیادہ اور سستا، تو وہ مکئی کو کس نے خریدنا تھا؟ اب ہوگا کیا کہ مکئی کے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 1/3 رہ گی قیمت. اب مکئی کون کاشت کرے گا؟ جی بالکل. ایسے سڑے ہوئے سٹے جو ہیں وہ پیدا ہوں گے، کوئی صحیح طرح اس میں کھاد ڈالے گا، نہ کچھ کرے گا. تو اب یہ گندم کے ساتھ ہونے والا ہے. گندم کے ساتھ یہی کچھ ہونے والا ہے. اور گندم جو ہے وہ تازہ پیداوار آنے والی تھی، تازہ پیداوار، اور انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے باسی گندم منگوا کے، اور وہ منگوا کے اور اتنی زیادہ منگوا لی، جہاز پہ جہاز منگوا لی. اچھا وہ تو پرائیویٹ کمپنیوں نے منگوائے ہوں گے نا؟ نہیں، پرائیویٹ تو منگوائے پرائیویٹ نے، لیکن گودام تو سرکاری بھر گئے نا. اب وہ گودام بھرے ہوئے ہیں، گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمارے پاس جگہ ہی نہیں ہے. خیر یہ سوال تو اٹھتا ہے، اس پر میں بھی اپنا قلم اٹھاؤں گی. تم قلم نہ اٹھاؤ، تم اپنا بیگ اٹھاؤ اور نکلو ادھر سے. آپ کے لیے تو میں قسم بھی اٹھا سکتی ہوں. کیوں میرے لیے؟ تم قسم نہ اٹھاؤ، تم نکلو یہاں سے اپنا کچھ. اچھا خیر دانشور صاحب، آپ کو ہم نے یہاں پر بلایا ہے. نہیں میں دیکھیں میری بات سنیں، اس نے کوئی لکھنا نا، اگر کوئی چیز یہ جو قلم اٹھانے کا کہہ رہی ہے،
جو بھی یہ لکھے گی نا شاعری, اس میں اس نے ڈال دینا گانا, اور گانا ہوگا ایسا ہی جیسے کہ تیرے باجرے دی راکھی, تیرے باجرے دی راکھی, اس طرح کا گانا ڈال تیرے دیں. باجرے دی راکھی, تیرے باجرے اچھا چلے, دی میں ابھی راکھی. دانشور صاحب سے بات کر رہی ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت کسانوں کے پاس کئی بلین میٹرک ٹن گندم پڑی ہوئی ہے, کون خریدے گا, کون لے گا اس گندم کو, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. دیکھو جی, بات یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب یہ گندم بکے گی نہیں, آپ مجھ سے پوچھیں ذرا, سوال یہ ہے کہ جب یہ گندم بکے گی نہیں تو اگلے سال کون یہ گندم کاشت کرے گا؟ نہیں, یہ بات تو آپ بتائیں, خیر اتنے بڑے دانشور ہیں آپ. ہاں دیکھیں, بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں مسئلے جو ہوتے ہیں نا, وہ ہمیشہ حکومت کے وزیر اور یہ جو ہوتے ہیں بیوروکریٹس, سیکٹری اینڈ آل, یہ اب 2-3 انہوں نے ایسے ان کو معطل بھی کیا, یہ پیدا کرتے ہیں. اچھا خیر, آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے, مجھے بات مکمل کرنے دیں, سوری, میری بات کہنے کا مطلب کہ میرے جیسے جو دانشور ہوتے ہیں وہ ان مسئلوں کا حل کرتے ہیں, اور وہ ان کا حل بتاتے ہیں, اور عوام جو ہے نا, یہ سارا ملبہ جو آخر میں گرتا ہے وہ عوام پہ گرتا ہے. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی بوجھ عوام پر ہی ڈال دیا جائے گا, عوام پہ گرے گا, اور کس نے اٹھانا؟ یہ جو حکمران تو ویسے ہی بیچارے وہ ہیں, کیا کہتے ہیں, ضمانتوں پہ, کیا ہوتا ہے وہ, ڈاکٹری نسخوں پہ, تو عوام ہی اس کا حل کرے گی. اب حال بھی بتائیں نا, یا میں شعر سناؤں؟ نہ تو رہنے دے, تو رک جا, 3-4 شوہروں کی اکلوتی بیوہ ہے یہ. ان کی لکھی ہوئی تھی, اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے تو ہر طور ان کی عدت بھی پوری کرنا پڑی. اچھا خیر, مجھے دانشور صاحب آپ مجھے کسانوں کے مسائل بتائیں, ان کا حل بتائیں کہ ان کے مسائل کا حل کیسے ہے, وہ کسے بیچیں, کیسے بیچیں. پچھلے کئی سالوں سے تو ایسے لگتا ہے کہ حکومت زبردستی کسانوں سے گندم خرید لیتی تھی. بالکل بتاؤں گا, میں نے تو بتانا, اور کس نے بتانا. جی بتائیں. بات یہ ہے کہ جس ملک میں جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں, آخر میں آپ مجھ سے پوچھتی ہیں اس کا حل. نہیں بتائیں نا, میں ہی بتاتا ہوں. ہاں جی, اور یہ مسئلہ البتہ میں حل نہیں کر سکتا, یہ جو آپ نے بٹھایا ہوا میرے پاس, اور لیکن یہ ہے کہ وہ جو حکومت زبردستی خرید لیتی تھی نا, دیکھو میری بات سنو, آپ بھی سن لو, کہ جو زبردستی خرید لیتی تھی گندم, تو گندم ہوتی تھی باہر سے نہیں منگواتی تھی حکومت, اور کوئی پیسے نہیں ہوتے, اس پر ڈالر لگتے ہیں. جب آگے ڈالر نہیں ہمارا جاتا ہے, وزیر اعظم کو جاتا ہے, وزیر خارجہ, اور ڈالر دے دو, IMF سے تاڑی مہربانی, ہے جی, میں تو منگن نہیں آیا, لیکن آخر مانگ رہا ہوتا ہے. تو جب 1 ملین, 500 ملین, 200, 1 بلین, تو خود بہت بڑی رقم ہے نا, جو کہہ رہے ہیں کہ بلین درہم کی, ڈالر کی انہوں نے یہ گندم امپورٹ کیا. تو آپ سوچو کہ وہ بلین ڈالر جو اگر یہ ضائع نہ کرتے تو ہمیں کتنی جگہ ہاتھ نہ پھیلانا پڑتا. اب ادھر ہاتھ پھیلا رہے ہیں, ادھر ضائع کر رہے ہیں, تو یہ ہو رہا ہے یہاں پہ. اب اس کا حل بھی کون بتائے گا, بتاؤ؟ آپ بتائیں گے. خیر, ہم میں نہیں بتانا, اور کس نے بتانا؟ آپ دانشور ہیں. اس کا میں ہی بتاؤں گا. کیا بتائیں؟ ٹھیک ہے نا, اس کا حل جو ہے نا وہ میں ہی بتاؤں گا. تندور والا نہیں بتائے گا. جی, اس کا حل میں ہی بتاؤں گا. تندور پر میرا کتھا بھی سن لیں. کیا؟ تندور پر میرا کتھا بھی سن لیں. کتھا سن لیں تندور پر؟ جی. اندر جہاں, لیکن ایک شرط ہے, تندور جل رہا ہو اور یہ اندر بیٹھ کے سنائے. یہ میں سن لوں گا. میرا کیا قصور ہوا, میرا بن تندور ہوا, روٹی سستی روٹی کا خواب کیسے چکنا چور ہوا, مفت گیس کا وعدہ کر کے کہاں وہ دفعہ دور ہوا. اچھا نسرین, آپ کا اگر قطع ختم ہو گیا ہو تو ہم دانشور صاحب کے ساتھ بات کر لیں. جی. اس وقت کسانوں کے مسائل کے بارے میں بات ہو رہی ہے, بتائیں دانشور صاحب. دیکھیں جی, میرا جو مشورہ ہے نا, تو میرا مشورہ ویسے بڑا ویلڈ ہوتا ہے, جی, اور بڑا کمال کا میرا مشورہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی, صحیح کہہ رہے ہیں. اور ان کو میرا مشورہ ہے کہ نکل جائیں دور. ٹھیک ہے, اب یہاں بات ہو رہی ہے بڑی انٹلیکچوئل, کہ عوام جو ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ چاول پہلے تو چھوڑیں. ٹھیک ہے نا, چاول نہ کھائیں, 2-4 مہینے چاول نہ کھائیں, چاول چھوڑ دیں, سالن بھی چھوڑ دیں. دیکھو سالن میں اس وقت کیا حالات ہیں پتہ ہے آپ کو؟ پیاز 300, لہسن 700, یہ جو بھنڈی ہے 300, اور یہ کوئی سبزی آپ اٹھا لو وہ آپ کو 200-300 سے کم نہیں ملے گی. تو آپ کس کا سالن بنائیں گے؟ مرغی 600-700 جا رہی. تو آخر میں یہ میرا مشورہ ہے کہ آپ سالن بنائیں نا. ٹھیک ہے نا, سالن نہ بنائیں, اچار لے لیں. ٹھیک ہے نا, اچار کا تو پتہ ہی ہوگا نا, اچار کے ساتھ ہی کھاتی روٹی. اچھا, اچار لے لیں, تھوڑی چاٹی کی لسی لیں, ایسے رڑک کے چاٹی کی لسی نکالیں, اور اس کے ساتھ کھائیں صبح دوپہر شام 4-5 روٹیاں. تندوری یا گھر کی بنی ہوئی 4-5 روٹیاں کھائیں, صحت بھی ٹھیک رہے گی,
اور آپ کے گندم کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. کسان گندم بیچیں گے, ہم کھائیں گے. کیا بات ہے, بہت اس کی تعریف کریں نا ذرا, کیسا مشورہ دیا میں نے. نہیں, میں نسرین سے پوچھوں گی کہ آپ نسرین آپ ان کی بات سے اتفاق کرتی ہیں, مجھے یہ بتائیں. میں کچھ کرتی ہیں. ان سے کیا پوچھنا ہے, ان کا تو اپنا کوئی پتہ نہیں. انہوں نے کبھی روٹی بنائی ہوتی تو تمہارے 4 شوہر مرے ہوتے. مجھے تو بس روٹی کھانا. اچھا, بات میں آپ بات پہ ان کے شوہروں کے پیچھے کیوں پڑ جاتی ہیں؟ آپ اپنی بات مکمل کریں. کیونکہ وہ میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے. نہیں, آپ ان کو چھوڑ دیں, آپ اپنی بات مکمل کریں. ادھر ہیں. میں بات یہ کر رہا تھا کہ جب گندم, ویسے تو اتنے امیر لوگ ہیں, 2 کنال کی کوٹھیاں ہیں, کنال کی, اتنا ان کو عقل آنی چاہیے کہ جا کے 2-4 من گندم خرید لیں کسانوں کی. ایک خرید لینا کوٹھی والے. تو ان کے پاس سٹور روم بھی ہیں, وہاں پہ 10 من 5 من گندم سٹور کر لیں, تو ساری گندم ختم ہو جائے گی, سٹور میں آ جائے گی. بعد میں کسی غریب کو دیں, کو آٹا پسوا لیں, اس کا بہترین آٹا بنے گا اس کا. تو یہ کیوں نہیں ان کو, جو میرے ذہن میں باتیں آتی ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ باتیں ان لوگوں کے دماغ میں کیوں نہیں آتی, یہ مجھے بتائیں. نسرین ان کو بتائیں بھئی, میرے دماغ میں کیوں آتی ہیں؟ اپنی شاعری کے ذریعے ذرا ان کو کچھ سنائیں. مجھے تو بھوک لگ رہی ہے آپ کی باتیں سن کر. اور میری بھوک مر گئی ہے تمہیں دیکھ. ویسے سنو, تمہارے لیے نا اسپیشلی ان کے لیے نا وہ سوا ہوتی ہے نا جی, سوا ڈال کے نا اوپر برگر بنا کے تو ان کو دیں, ان کو سوٹ کرے گا. اچھا نسرین, آپ ہمیں اپنی شاعری سنائیں, ان کی باتوں کو چھوڑیں. جی, سارے خوشحال ہو گئے تو اب شعر سنیے. اچھا سنائیے, لیکن گانے اور شعر کو آپس میں مکس اینڈ میچ مت کیجیے گا, کیونکہ ان کا دونوں کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے. سنائیں آپ. جی, اب بنے گا جوڑ, نسرین ٹھاکر بنائے گی ٹھا کر کے. اور کوئی ایسا ہے جو اس کی طرف دیکھ 2-3 دفعہ ٹھا 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 کر دے بس. سنا تو صحیح, یہ آپ کے لیے لکھا ہے. نہ میرے لیے نہ لکھو, میرا ابھی مرحوم ہونے کا کوئی ارادہ نہیں. اچھا چلیں جی, سنائیں آپ, شاعری سنائیں. میرے زیادہ تر شوہر اپنی کسی وجہ سے فوت ہوئے ہیں. چلے آپ ان سب باتوں کو چھوڑ دیں. ہمارا کیا تعلق ہے؟ میری بات سنیں نسرین, آپ ان سب باتوں کو چھوڑ دیں, آپ شاعری سنائیں. شاعری جی سنیے, آپ کے لیے لکھا ہے یہ سارا قصور آنکھوں کا, ہے یہ سارا قصور ان آنکھوں کا, دل بیچارہ مجبور آنکھوں کا, ان کو کیوں رقیب جچتا ہے, مسئلہ ہے ضرور آنکھوں کا, دل نے کہا بغیر سوچے ہی, فیصلہ ہے منظور آنکھوں کا. کیا بات ہے. کتھے نین نہ جوڑی, کتھے نین نہ پھر گانے کا جوڑی, فیون اچھی بلی شاعری چل رہی تھی. نسرین یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ تینو واسطہ خدا دا, کتھے نین نہ جوڑی, کتھے نین. یہ گانے کو اور شعر کو کون مکس کرتا ہے؟ اور واسطہ خدا دا کو پستول ہے دے بل موڑی, اور ڈس ڈس. شاعری بھی آنکھوں پر, گانا بھی. تمہاری آنکھیں جو ہے نا, ان میں میرا خیال ہے کہ موتیا ہے, اور ڈبل موتیا ہے. ڈبل موتیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی جی, ڈبل موتیا سمجھتے ہیں؟ یہ پہلی دفعہ ٹرم آئی ہے ڈبل موتیا. اس میں ظاہر ہے آپ بھائی دانشور ہیں, آپ کوئی نہ کوئی ٹرم تو نکالتے ہی رہیں گے. ڈبل نمونیا ہوتا ہے نا, یہ ہے ڈبل, ان کے لیے بنا ڈبل موتیا, یعنی سفید موتیا بھی اور کالا موتیا بھی, ان کو دونوں موتی ہیں, تبھی ان کی آنکھوں میں یہ پرابلم آ رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. او خدا کا واسطہ, تم واگاں وطنہ نو موڑی, یہ گانا گا رہے ہیں واگاں وطن. یہ میرا خیال ہے شہباز شریف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ہاں خیر, وہ تو اتنا باہر رہتے ہیں کہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو ہی ڈپٹی وزیر اعظم بنا دیا گیا تاکہ ملک کو چلانے والا کوئی تو ہو. ہاں, وہ بھی اتنا باہر رہنے کا شوق ہے شہباز شریف صاحب آپ کو, تو آپ وزیر خارجہ لگ جاؤ بھئی, کسی مقامی آدمی کو لگا دیں آپ وزیر اعظم, جو پاکستان میں رہتا ہو, کو بیٹھے جا کے کوئی عوام کے مسائل حل. ہائے اللہ, آپ کتنے اچھے مشورے دیتے ہیں. ہاں, میرا مشورہ سے ایک ہے ان کے لیے, میرا مشورہ یہ ہے تمہارے لیے, سنجیدہ مشورہ. جی جی, مشورہ بھی دیں اور اپنا فون نمبر بھی دیں. فیس دو گے نا تو تمہیں میں مشورہ بھی دوں گا. میرا نمبر لکھو 1122. یہ تو ریسکیو کا نمبر ہے. ہاں, تو وہی تمہیں چاہیے ہوگا نا, جب تم کسی ویگن کے نیچے آؤ گے تو کون سا نمبر تمہیں چاہیے ہوگا؟ مجھے آپ کا اپنا نمبر چاہیے. میرا نمبر اس نے لے کے کیا کرنا مجھے اچھا بتائیں. میری بات سنیں, یہ باتوں کو چھوڑیں, یہ فضول باتیں ہیں. آپ ایک دانشور ہیں, ان کو کوئی اچھا مشورہ دیں. مشورہ ان کے لیے یہ ہے کہ شاعری میں اور گانے میں سے
कोई एक चीज का इंतखाब करें, बल्कि मेरा तो ख्याल है किसी गटर का इंतखाब करें, उसमें डूब मरे। अब बस गाना सुनो। अच्छा सुना दो, मैंने एक और भी शो पे जाना है। देखो इस मुल्क में दानिश्वरों की बहुत कमी है। बिल्कुल। हाँ अभी मैं जाऊंगा 2-3 और मेरे आप चैनल। तो एक नामवर दानिश्वर हैं। मैं कहता हूँ जी नाम के पीछे मैं कभी नहीं गया। अच्छा। हाँ बस ये है कि मैं जाता हूँ अवाम के लिए, अवाम को इतना मशहूर- प्यार है आपको अवाम से? अवाम से बड़ा मुझे प्यार है। और शुक्र है ये कि इधर को गलत फहमी ना पैदा हो जाए। हाँ जी सुनाएंगे आप। मैं लाहौर दी कुड़ी, मैं लाहौर दी कुड़ी, मैं लाहौर में रहती हूँ, तो मैं लाहौर दी कुड़ी। कई हज़ार फॉलोअर्स मेरा ट्विटर हैंडल, मुंडियां तो भी ਉੱਚੀ ਲੱਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ ਸੈਂਡਲ। अच्छा। इंस्टाग्राम ते अपलोड करना मेरी फेवरेट हॉबी। आजा मेरी मर्सिडीज चला ए फड़ तू चाबी। मैं आ लाहौर दी कुड़ी, मैं आ लाहौर दी कुड़ी। स्नैपचैट ते व्हाट्सएप ते 24/7 चैटिंग। उसे वेले रिप्लाई करा मैं नहीं रखती वेटिंग। मैं आ लाहौर दी कुड़ी, मैं आ लाहौर दी कुड़ी। फिट है मुंह। वैसे कई- इनका बनता है लाहौर की कुड़ी, इनका बनता है क्यों? क्यों नहीं बनता? ना इनका बनता है गुजरात का ख्वाजा सरा। नहीं ये बात तो नहीं है।